بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ 12واں ارشاد شیخ صدوق نے عبدالعظیم بن عبداللہ حسنی سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام تقی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے فرزند رسول، مجھ سے کوئی ایسی حدیث بیان کیجئے جو آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد سے نقل ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے والد نے میرے دادا سے اور اپنے آباء و اجداد سے حدیث بیان کی کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، ہمیشہ لوگ خیر و خوبی میں رہیں گے جب تک ان میں تفاوت رہے گا، پس جب برابر اور مساوی ہو گئے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کیا، کچھ مزید ارشاد فرمائیں۔ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوبارہ آپ علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کی وساطت سے امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ اگر تم میں سے ہر ایک کے عیوب دوسرے پر آشکار ہو جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن نہ کرو۔ میں نے عرض کیا، مزید کچھ فرمائیں اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ علیہ السلام نے امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے حال لوگوں کے لیے گنجائش نہیں رکھتے، پس لوگوں کو کشادہ روی اور اچھی ملاقات کے ساتھ گنجائش دو، کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگوں کے لیے اپنے اموال کے ذریعے کبھی بھی وسعت پیدا نہیں کر سکتے، بس اپنے اخلاق کے ساتھ انہیں وسعت دو۔ جناب عبدالعظیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جواد علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے زیادہ کچھ فرمائیے۔ فرمایا، امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص زمانے پر غضبناک ہو اس کا غضب طویل ہوگا، یعنی زمانہ کی نامناسب وجہ ملائم چیزیں ایک دو نہیں بلکہ انسان کا غم و غصہ جلدی ختم ہو جائے، بلکہ وہ زیادہ اور حد سے متجاوز ہیں، لہٰذا اس کا غصہ طویل ہوگا۔ فقیر کہتا ہے کہ اس معنی میں ہے کہ آپ علیہ السلام کا یہ فرمان، یعنی آنکھ کے خار کے باوجود آنکھ بند کر لو، یہ کنایا ہے، اور اس سے کہ مکار اور رنج و بلائے دنیا اور بے وفا دوستوں کے غیر مناسب رویے سے چشم پوشی کرو اور اسے برداشت کرو، ورنہ کبھی خوش اور راضی نہیں ہوگے اور ہمیشہ غصہ اور تلخی کی حالت میں زندگی بسر کرو گے، کیونکہ دنیا کی طبیعت میں ناپسند چیزیں رچی بسی ہوئی ہیں۔ جناب عبدالعظیم نے عرض کیا، مزید فرمائیے۔ ارشاد ہوا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ برے لوگوں کے پاس بیٹھنا اچھے لوگوں سے بد ظن کر دیتا ہے۔ عرض کیا، اور فرمائیے۔ فرمایا، امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سفر قیامت کا برازدار اور بندگان خدا پر ستم کرتا ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ یہ بھی آپ کا ارشاد ہے، ظلم کرنا بادشاہوں کی زندگی کی انتہا ہے، کہ ہر مرد کی قیمت وہی چیز ہے جو اس کو حسین بنائے۔ علم و ہنر، عرفان سے مقصد کمالات نفسانیہ، کسب و تحصیل کی طرف تحریص و ترغیب دینا۔ خلیل بن احمد کہتا ہے کہ بہترین جملہ جو انسان کو طلب علم و معرفت کی طرف ترغیب دلاتا ہے، حضرت امیر علیہ السلام کا قول ہے کہ ہر شخص کی قیمت وہ چیز ہے جو اس کو حسین بنائے۔
جناب عبدالعظیم کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کچھ مزید فرمائیے اے فرزند رسول۔ فرمایا امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، یہی وجہ ہے فرمایا بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ میں نے عرض کیا اور کچھ ارشاد فرمائیں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک نہیں ہوگا جو اپنی قدر و منزلت کو پہچانتا ہے۔ میں نے کہا کچھ اور اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے عمل سے پہلے تدبیر کرنا تجھے پشیمانی سے بچا لے گا۔ فقیر کہتا ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام کے مواعظ میں سے اس مطلب کے قریب قریب نقل ہو چکا ہے۔ اور اس کیا مزید ارشاد ہوا اے فرزند رسول۔ فرمایا امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے جو شخص زمانے پر اعتماد کر لے وہ زمین پر آ گرے گا۔ میں نے عرض کیا اور کچھ ارشاد ہو۔ فرمایا امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے اس شخص نے اپنے نفس کو خطرے میں ڈال دیا جو اپنی رائے سے مستغنی ہے، یعنی مہم امور میں اپنی رائے اور دانش پر بھروسہ کریں اور عقل مندوں سے مشورہ کرنا چھوڑ دے۔ عرض کیا مزید ارشاد ہو اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے اہل و عیال کی کمی اور تھوڑا ہونا مال کی دو تو گمراہیوں میں سے ایک ہے، کیونکہ جس کے اہل و عیال کم ہوئے اس کی زندگی آسانی سے گزرے گی اور اس کی معیشت زیادہ وسیع ہوگی، جیسا کہ مال کی کثرت کی صورت میں بھی حال اسی نوال پر ہے۔ عرض کیا مزید ارشاد ہو اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے جس میں عجب و خود پسندی آ جائے وہ ہلاک ہوا۔ عرض کیا مزید ارشاد ہو اے فرزند رسول۔ فرمایا امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے جس کو یقین ہے کہ جو کچھ دے رہا ہے اس کے عوض اس کی جگہ آ جائے گا تو وہ عطا و بخشش کرنے میں جواں مردی دکھائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس عطا و بخشش کے عوض اسے مل جائے گا۔ فقیر کہتا ہے کہ ایک شاعر نے امیر المومنین علیہ السلام کی مداح میں اسی مطالب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جادہ بالکر سے والتوا ملا ہے جنبہ وآفتام وہوا صعوب فآول کر سے منیر علیہ الکر سے والمکرسہ للکرام نے کسو۔ منقول ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے ایک نخلستان کو پانی دیا، کچھ مقدار جو کے بدلے میں ملے جو آپ گھر لے گئے اور ان کی روٹیاں پکائی گئیں۔ جب چاہا کہ افطار کریں تو ایک سائل آپ علیہ السلام کے گھر کے دروازے تک آیا۔ حضرت علیہ السلام نے اپنی روٹی سائل کو دے دی اور خود رات کو بھوکے سو رہے۔ شاعر کہتا ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی روٹی بخش دی جبکہ بھوک سے آپ علیہ السلام کے پہلو پر تھے اور وہ روٹی کھانا پسند نہیں کر رہے تھے سائل کی وجہ سے، حالانکہ وہ بھوکے تھے۔ بس آپ علیہ السلام نے روٹی سائل کو دی تو سورج کی ٹکیا آپ علیہ السلام کے لیے آسمان پر پلٹ آئی، اور کریم روٹی دینے والا نفع حاصل کرنے والا ہے۔ عبدالعظیم کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مزید ارشاد ہوا اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے جو شخص عافیت و سلامت پر راضی ہو جائے تو اس کو ان لوگوں سے سلامتی مل جائے گی جو اس سے اوپر ہیں۔ اس وقت جناب
عبدالعظیم نے کہا کہ میں نے حضرت جواد علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جو کچھ اب تک آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ میرے لیے کافی ہے۔ مؤلف کہتا ہے کہ یہ روایت 16 فقرات پر مشتمل ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ارشادات میں سے کہ جن میں سے ہر ایک کو حضرت جواد علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کے اسناد سے امیر المومنین علیہ السلام سے بیان فرمایا ہے۔ اب میں بھی جواد علیہ السلام کی اقتداء میں حضرت علیہ السلام کے ارشادات میں سے 12 فقرے نہج البلاغہ سے نقل کرتا ہوں کہ جن کے مجموعی تعداد حضرت جواد علیہ السلام کے اپنے 12 فقرات کو ملا کر 40 جملے بن جائے گی، اور جو شخص انہیں یاد کر لے تو یہ حدیث شریف شامل حال ہو جائے گی۔ من حفظ من شیعتنا 40 حدیثا بعاثہ اللہ عز وجل یوم القیامت عالما و فقیہا ولم یعزبہ۔ السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا نور اللہ فی ظلمات الارض، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی آبائک و ابنائک و اولیائک، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ و اتیت الزکاۃ و امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر و تلوت الکتاب حق تلاوتہ و جاہدت فی اللہ و صبرت علی الاذیٰ فی جنبہ حتی اتاک الیقین، اتیتک زائرا عارفا بحقک موالیا لأولیائک معادیا لأعدائک، فاشفع لی عند ربک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد